خون کی گردش میں تیزی آتی ہے اور بگڑے ہوئے سارے کام سدھر جاتے ہیں، لہٰذا جتنی دیر موجود رہیں تر و تازہ رہیں، حشاش بشاش رہیں۔ ہاں جب ذکر ہو محمد و آل محمد کی مصائب کا تو پھر دل کو اس طرف بھی لے کے جانا واجب ہے، کیونکہ ایک آنسو جنت کے لیے کافی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے مجلس حسین کا۔ ایک آنسو، من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، معصوم فرما رہے ہیں۔ جس نے حسین بادشاہ کے غم میں ایک آنسو بھی بہایا، جنت اس پر واجب ہے۔ تو لہذا حصول جنت کے لیے، حصول خوشنودی محمد و آل محمد کے لیے، حصول خوشنودی خداوند کردگار کے لیے بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی سید الأمی المکی المدنی العربی القرشی، الابتہی تامی سیدنا و مولانا و حبیب طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، بلند صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، بلند صلوات۔ سب سے پہلی دعا ہے کہ بانی مجلس کے یہ خرچ اخراجات میرا خالق محمد و آل محمد کے صدقے میں قبول فرمائے، انہیں اجر جزیل و کثیر عطا فرمائے، ان کے بچوں کے رزق میں، بخت میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھیں۔ آپ جتنے سامعین جہاں پر بارگاہ کے اندر، اس بارگاہ قصر ابو طالب کے گیٹ کے اندر تشریف فرما ہے، مال خالق جتنی حاجات لے کے آئے ہیں آپ کی ساری حاجات قبول ہوں۔ شیعہ کا معنی جو لغت میں ہے وہ من یتولی علیٰ فہو الشیعۃ۔ دعا کے بعد میں نے اپنی تقریر کا آغاز کر دیا ہے، مختصر وقت ہے، بہت زیادہ پڑھنے والے ہیں، مجھے جو وقت ملا ہے میں نے اپنے وقت میں اپنے بیان کو سمیٹنا ہے۔ جی میں مستورات سے گزارش ہے کہ چپ کر جائیں، جو مستورات پر تشریف فرما ہے چپ کر جائیں، نظر اللہ نیاز حسین، آپ کی مہربانی ہوگی۔
صلوات بر محمد و آل محمد۔ لفظ شیعہ کا معنی کیا ہے؟ میں یتولا علی، جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہو فہو شیعہ، تو علی کو ولی ماننے والا، علی کو حق کا خلیفہ ماننے والا، علی کو نبی کے بعد سچا وصی رسول ماننے والا، جو علی سے محبت کرتا ہو، جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہو، علی کی اولاد سے محبت، توجہ ہے جناب کی، فہو شیعہ۔ اب لفظ شیعہ کو قرآن میں کئی دفعہ میرے اللہ نے ذکر کیا ہے، کئی جگہ پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی شیعہ موجود تھے، توجہ ہے۔ شیعہ کا مطلب گروہ، جماعت، ٹولہ ہے، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی جو اب شیعہ ہیں ان کا معنی ہے من یتولا علی فہو شیعۃ، جو علی علیہ السلام کو سے محبت کرتا ہو، ان سے عداوت نہ رکھتا ہو، کسی مقام پہ بھی عداوت نہ رکھتا ہو، گھر میں ہو تب بھی محبت کرے، مسجد میں ہو تب بھی محبت کرے، جی دنیا کے کسی کاروبار میں اگر مشغول ہے تب بھی علی سے اس کا کوئی ایک لمحہ بھی محبت علی ابن ابی طالب سے خالی نہ ہو۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی کو مان لیا جائے تو پھر اس کے دشمن کو نہیں مانا جاتا۔ جب کسی کو مان لیا جائے، میں کہتا ہوں کہ جو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ہے وہ نمرود کو نہیں مان سکتا، کیوں جی؟ یہ عدل کے خلاف ہے کہ ایک ہی وقت میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مان رہا ہوں اور نمرود کو بھی مان رہا ہوں، یہ عدل کے خلاف ہے۔ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک وقت میں اگر کہے کوئی بندہ مجھے تجھ سے بھی محبت ہے اور تیرے جان کے دشمن کے ساتھ بھی محبت ہے، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ من یتولا علی فہو شیعۃ، جو علی سے محبت کرے وہ شیعہ ہے۔ جی بسم اللہ، جی تشریف لے آؤ، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی ان میرا انتظار کرنا جو میں ہوں نا جو شروع کیتا ہے۔ جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ علی علیہ السلام کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ قرآن میں علی علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام میں علی علیہ السلام کی اہمیت یہ ہے، 23 سال نبی علیہ السلام نے مکے اور مدینے میں دین لوگوں کو سکھایا۔ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر مدینے میں آخری حج کرنے تک نبی علیہ السلام نے لوگوں کو دین سکھایا، اخلاق سکھائے، آداب و اطوار سکھائے۔ کیوں سکھائے؟ کہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
میرا حبیب کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو میرے محمد کی پیروی کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور محبت کیسے کی جاتی ہے؟ پھر اس کا قرآن مجید میں ذکر ہوا، ما اتاکم الرسول فخذوہ۔ یہ آپ کے لیے ہی نہیں، صرف یہ دور دور تک آواز جاری ہے پوری دنیا میں، وہاں تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول تمہیں منع کریں۔ رسول نے ہمیں نماز دی، ہم نے لے لی، کمال ہے، چاہے ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں کھول کے پڑھتے ہیں، یہ رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ اللہ نے اللہ سے ڈائریکٹ یہ حکم سنا ہے۔ رسول نے کہا کہ یہ نماز ہے، اللہ نے کہا نماز پڑھو۔ پڑھنی کیسے ہے؟ رسول نے بتایا کہ دن میں 5 مرتبہ تم پہ نماز فرض ہے۔ اللہ نے تو کہا نماز پڑھو، رسول نے پڑھ کے دکھائی۔ رسول نے پڑھ کر جب دکھائی تو پھر لوگوں نے ان کی اتباع میں، ان کی رضا میں بسنے کے لیے ان کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا، نماز کو اپنا لیا۔ اچھا، رسول نے ہمیں نماز دی، ہم نے لے لی۔ رسول نے کہا کہ سال پورا تمہارے لیے 1 مہینہ اللہ کے لیے روزے رکھنے ہیں۔ رسول نے کہا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں، اور رکھنے کیسے ہیں؟ ایک ایک طریقہ رسول نے بتا دیا۔ رسول نے روزے دیے، ہم نے لے لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ سے محبت تب ہوگی جب رسول کی بات کو مانیں گے۔ رسول نے کہا اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اس میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالو۔ آمنا و صدقنا، جیسے آپ نے کہا ٹھیک ہے جی۔ رسول نے زکوٰۃ دی، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی دیں گے۔ رسول نے کہا اپنے ماں باپ کا احترام کرو، جب وہ بوڑھے ہو جائیں فَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر کھڑے ہو جاؤ جب بوڑھے ہو جائیں ماں باپ۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور انہیں اف تک نہ کہو۔ یہ کس نے؟ اللہ نے کہا، رسول نے بتایا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ رسول جو کچھ ہمیں دیتے گئے ہم لیتے گئے۔ رسول نے چادر کے اندر 4 اور ہستیوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے دربار میں دعائیہ انداز میں کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ آج گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہے، من والاہم فقد والا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ لہذا رسول کا فرمان مان کے ہم نے ان 5 تن پاک کو ایسا مانا کہ ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو ذکر 5 تن پاک کا۔ ہمارے گھر میں اگر مرگ ہو جاتی ہے تو ذکر 5 تن پاک کا۔ کیوں ہم ذکر کرتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ ان کا نام لوگے تو تمہاری تمام تر مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، مان لیا۔ دین اسلام میں علی علیہ السلام کی اہمیت، رسول نے آخری حج کیا کر کے دکھایا، کہا دین مکمل نہیں ہوتا جب تک تم حج نہ ادا کرو جو صاحب استطاعت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ رسول نے اخلاق حسنہ سکھائے، ماں باپ کا احترام،
صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرنے سے تمہاری زندگی دراز ہوگی، تمہاری قبر کشادہ ہوگی، تمہاری موت کی جو گھڑی ہے آسان ہو جائے گی۔ لہذا ہم نے ان ساری چیزوں کو مان لیا۔ ایون قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھنے سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، ہم نے پڑھا کیونکہ رسول نے کہا۔ جو کچھ رسول کہتے گئے ہم کرتے گئے۔ اب اللہ نے جب یہ دین سارا نبی کے ذریعے سے اپنی بندوں کو پہنچا دیا، اب نبی آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے، غدیر خم کے مقام پر جب پہنچے تو اب اللہ نے کہا نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، ماں باپ کا احترام اپنی جگہ، صلہ رحمی اپنے جگہ۔ آج اگر میرا رسول 23 سال جو کچھ سکھایا ہے، رسالت کا جتنا کام کیا ہے، اسلام کی اہمیت اپنی جگہ، ان چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ، میرا حبیب بلغ ما انزل الیک، وہ پیغام پہنچا دے جو میں نے تجھے دیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر تو نے یہ کام یہ نہ کیا تو سمجھ لے تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ اگر تم یہ نمازیں روزے، اس کا مطلب ہے کام کو اتنی اہمیت والا ہے کہ جو نماز سے افضل ہے۔ کیوں جی؟ اگر یہ کام نہ کیا تو نماز زیرو، اگر یہ کام نہ کیا حج زیرو، ڈیلیٹ، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی اگر یہ کام نہ کیا۔ اور رسول کو اللہ نے کہا کر میرا حبیب، میرا سونا، میرا میٹھا رسول، کر، نہ ڈر۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اس کا مطلب ہے پتہ تھا اللہ کو بھی کہ کام ایسا ہے جس سے لوگوں کے اندر کا جو ہے نا وہ نفاق ان کی آنکھوں اور زبانوں میں آ جائے گا۔ اور اللہ نے کہا کر نا، میں جو کہہ رہا ہوں کر، اگر تو کرے گا تو نماز بھی قبول ہے، اگر تو کرے گا تیری رسالت کے سارے کام قبول ہیں۔ تو ہوا کیا؟ نبی محترم نے 1,36,000 حاجی غدیر خم پہ، 1.25 لاکھ نہیں، 1,36,000 حاجی جب پہنچے تو میرے پاک رسول اللہ نے اپنے سارے صحابہ میں سے ایک صحابی کو، وہ صحابی کیسا ہے، اس کا ایمان رسول اللہ پر کیسا ہے، اس نے ان کو پہچانا کیسے ہے، وہ جب بھی رسول کے سامنے صحابی آتا ہے نا، لوگ تو ہاتھ چومتے ہیں نا، لوگ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ سلمان فارسی وہ ہیں کہ جب پاک رسول اللہ سامنے آتے تھے سب سے پہلے ان کے قدموں کو چومتا تھا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سامنے آتے تھے تو پہلے قدموں کو چوم کے پھر دوسری کا میرا آقا حکم۔ رسول اللہ نے جب کہا سلمان فارسی قریبا، سلمان فارسی نے جناب رسالت مآب کے قدموں کو چوما، قدموں کو چومنے کے بعد اب کہتے ہیں آقا حکم، کہا کہ تو بڑے اچھے علاقے کا رہنے والا ہے، آج میرا دل ہے کہ میں اپنے صحابہ سے خطاب کروں، منبر دور ہے، آج مجھے مشورہ دے کہ میں کیسا کروں کہ مجھے سارے دیکھیں بھی اور سنیں بھی اور جائیں بھی نہ، موجود بھی رہیں۔ جناب سلمان فارسی نے سرکار نبی محترم کا ایک دفعہ پھر قدم چوما، چومنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ یہ جو حجاج ہیں نا ان سے کہیں کہ اپنے پلان جو ہیں اپنے اونٹوں سے اتار دیں۔ پلان اتروا کر جناب سلمان فارسی نے ایک منبر بنایا، جب منبر بن گیا نا اور پھر کہا ذرا ان حاجیوں سے کہیں
کہ اپنے اونٹوں کی ایک ایک ٹانگ باندھ دیں تاکہ انہیں بھاگنے کا فکر نہ ہو۔ جب پورا انتظام کر لیا تو اب جناب حضرت علی ابن ابی طالب وہیں کہیں موجود تھے۔ سرکار نبی محترم اس منبر کے اوپر تشریف لے گئے اور کہتے ہیں یا ایھا الناس تعرفونی، اور لوگوں پہچانو۔ لوگوں نے کہا سرکار آپ محمد مصطفیٰ ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ پر ہماری جانیں فدا، ہمارے ماں باپ کی جانیں فدا۔ جناب رسالت مآب نے کہا کیا میں نے وہ کچھ تم تک نہیں پہنچایا جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا تھا؟ کہا کہ بالکل، آپ نے قد صدق تھا، آپ نے سچ فرمایا کہ آپ نے وہ سب کچھ کا دکھایا جو اللہ نے کہا تھا۔ اس وقت نبی محترم نے کہا کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں سرکار آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو اس وقت جب اقرار لے لیا تو اس وقت میرے مولا نے کہا کہ اگر میں تمہاری جانوں پر سب سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں اور میں نے جو کچھ بھی آج تک کیا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے، سن لو لوگوں اور جا کر لوگوں کو بتا دینا کہ اب جو کرنے والا ہوں وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، یہ اللہ کی مرضی سے کرنے جا رہا ہوں۔ اب جناب نبی محترم نے کہا این علی ابن ابی طالب، علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو آپ کے میرے کائنات کے مولا امیر المومنین قریب گئے۔ میرے پاک رسول اللہ نے علی کو کہا کہ ادنو منی، میرے قریبا۔ علی علیہ السلام منبر کے اوپر چڑھ گئے۔ چاروں طرف مجمع ہے اور یاد رکھیے گا کوئی ایسا انتظام ہوا کہ 1,36,000 بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ ہر بندہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے رسول ہتھیلی، جیسے میرے سامنے ہتھیلی ہے، اور جب بات کرتے تھے تو ہر بندے کے کانوں پر آواز بھی جا رہی تھی۔ اقرار لینے کے بعد، اپنا دیدار کروانے کے بعد اب علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اقرار لیا کہ جس کا آج میں مولا ہوں اس کا آج سے انہی معنوں میں علی مولا ہے۔ ٹھیک ہے جی، علی مولا کا وہاں اعلان کیا۔ جناب حضرت سلمان فارسی اور جناب حضرت مقداد، جناب حضرت ابو ذر، یہ سارے خوش تھے، مگر ان کو خوشی ہونی چاہیے تھی۔ ایک صاحب نے آگے بڑھ کر کہا بخن لک یا علی انت مولائی و مولائے کل مومن و مولائے کل مومنات۔ یا علی آپ کو مبارک ہو۔ یہ جناب حضرت عمر تھے جو علی کو مخاطب کر رہے تھے۔ یا علی آپ کو میری طرف سے مبارک، آج آپ میرے مولا بن گئے، ان معنوں میں مولا بن گئے جن معنوں میں محمد مصطفیٰ مولا تھے۔ انت مولائی و مولائے کل مومن و مولائے کل مومنات، آج سے آپ کل مومنوں کے مولا، کل مومنات کے مولا۔ جب یہ ثانی مبارک دے رہے تھے نا تو اس وقت کچھ لوگوں کے دلوں میں نفاق حضرت علی علیہ السلام ابھرا۔ کچھ نظروں نے علی علیہ السلام کی کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منبر سے پھر اعلان کیا خبردار یاد رکھنا، من والا علی فقد والانی، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، من عاد علی فقد عادانی، جس نے علی سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ بس یہ آخری بات جناب علی یہ ہے۔ اور جب یہ اعلان ولایت ہو گیا نا، اہمیت علی ابن ابی طالب اسلام میں نماز پڑھی جاتی رہی، دین مکمل نہیں ہوا۔ حج آخری کروا دیا، دین مکمل نہیں ہوا۔
تمام مصارف زکوٰۃ بتا دیے، دین مکمل نہیں ہوا۔ آج اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہوا، فوراً اللہ نے کہا میرا حبیب آج میرے سارے فرشتے خوش ہیں، میری کائنات پوری آج اس میں بہاراں ہے، جشن بہاراں ہے، ہر کوئی خوش ہے۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں وہ سند عطا کروں تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے علی کی اسلام میں اہمیت کیا ہے۔ علی کے ولایت کا اعلان ہونے کے بعد اللہ نے یہ اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ آج دین مکمل ہوا ہے۔ اگر میرا سونا علی کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، تیری نماز علی کے بغیر کیسے مکمل ہو جاتی ہے؟ بس نہیں سمجھ آئی تو جنگ تبوک میں 35 دن نبی سارے صحابہ کے ساتھ باہر رہے۔ یہ تھی علی کی اہمیت دین اسلام میں۔ اعلان ولایت ہوا، دین مکمل ہو گیا۔ اگر اعلان ولایت نہ ہوتا سب ڈیلیٹ ہو جاتی چیزیں۔ جنگ تبوک میں نبی علیہ السلام 35 دن رہ کر، بہت دور کا محاذ تھا، واپس مسلمانوں کو علی جو مدینے میں تھے نا، علی علیہ السلام کو مدینے میں میرا مولا چھوڑ کر گئے تھے کہ میرے بعد مسجد نبوی میں آپ نے میری نیابت میں نمازیں پڑھانی ہیں۔ کچھ لوگوں کو علی سے عداوت تھی، انہوں نے علی علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھی، علی کے پیچھے نماز نہ پڑھی، اور انہوں نے اپنے لیے الگ سے ایک مسجد بنا لی مدینے میں، جسے مسجد زرار کہتے ہیں۔ مسجد بن گئی، نمازیں ہونے لگی، انہوں نے آپس میں ہی 8-10 بندوں نے ایک بندے کو مقرر کر لیا، آج تو پڑھا دے، کل تو پڑھا دے۔ جب نبی علیہ السلام وہ واپس آئے نا جنگ تبوک سے، یہ وہی جنگ تبوک ہے، واپسی پر پہاڑ پر 12 ایسے لوگ تھے جنہوں نے چھپ کر میرے مولا سرکار رسالت مآب کو مارنے کی بھی کوشش کی تھی، اور اس کا علم نبی علیہ السلام کو تھا، اور نبی علیہ السلام نے ان کے کئی 12 کے نام بھی بتائے تھے کہ فلاں حملہ کرنے والا تھا، فلاں حملہ کرنے۔ ہم کیسے مانے کہ سب ایک ہے؟ مارنے والا بھی اور جان دینے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ مسجد جب نبی آئے نا تو لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے علی علیہ السلام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ یہ بھی علی کی دین اسلام میں اہمیت بیان کر رہا ہوں۔ علی کے بغیر دین مکمل نہیں ہوا۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب مسجد زرار بن گئی۔ وہ جب آ گئے نا تو لوگوں نے وہ جو 8-10 بندے تھے انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ بڑا اچھا کام ہوا ہے، آپ کے جانے کے بعد ہم نے مسجد بنائی ہے، آئیں ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھیں تاکہ مسجد کی تائید ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر میرے نبی علیہ السلام نے جب کوئی دعا کی نا تو اللہ کی طرف سے سورہ توبہ میں فوراً آیت نازل ہو گئی، میرا نبی وہ مسجد نہیں جو علی کے بغض میں بنائی جائے۔ اور خدا کے بندو، اللہ کو تو وہ مسجد گوارا نہیں جو علی کے بغض میں بنائی جائے۔ تیری نماز کیسے ہو جاتی ہے جو علی کے بغض میں پڑھتا ہے؟